نماز کا چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، یعنی کہ نماز مکمل کر کے آخری التحیات میں بیٹھنا۔ 2 رکعتوں والی اگر نماز ہے، 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ اخیرہ کہا جائے گا۔ 3 یا 4 رکعتوں والی اگر نماز ہے تو 3 اور 4 رکعتیں مکمل کر کے جو قعدہ کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات جب پڑھا جاتا ہے تو اس حالت کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اور التحیات للہ والصلوات سے لے کے عبدہ ورسول یعنی تشہد کے مکمل ہونے تک بیٹھنا، اتنی دیر جتنی دیر میں یہ پڑھا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، اس کے علاوہ قعدہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور التحیات للہ والصلوات والطیبات سے لے کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہاں تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی امام کے پیچھے نماز میں مقتدی شامل ہوا، امام ہو سکتا ہے آخر پہ ہو، اب وہ شامل ہوا ہی ہے، 2 4 5 لفظ اس نے ادا کیے کہ امام نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل کر دی، اب وہ جو پیچھے ہے وہ اپنی عبدہ و رسولہ تک قعدہ مکمل کر کے اٹھ کر کے باقی نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی قعدہ اولا میں ہوتا ہے جو واجب ہے، اس میں بھی اگر کسی نے عبدہ و رسولہ تک مکمل نہیں پڑھا اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت بھی وہ اپنا قعدہ مکمل کرے گا عبدہ و رسولہ تک اور پھر کھڑا ہوگا۔ اور قعدہ اخیرہ کے اندر تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا اور آخر میں دعا پڑھنا یہ سنت ہے، ثواب کا کام ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن یہ واجب یا فرض کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ حالت قعدہ میں بیٹھنا یہ فرض ہے اور عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے۔ ہاں قعدہ اولا کے اندر اگر کوئی عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک اللہم صلی علی 3 الفاظ بھی ادا کر دیے تو اس شخص کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز میں چونکہ امام نے 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے، اگر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جا رہی ہے، امام قعدہ بھول گیا، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا بھول گیا، اب امام کھڑا ہو گیا، وہ کھڑا ہو رہا تھا، ابھی کھڑا مکمل ہوا نہیں کہ مقتدیوں نے لقمہ دیا، تو یہ لقمہ دینا بھی درست ہے، امام کا لقمہ لینا اور بیٹھ جانا بھی درست ہے۔ اگر امام 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کے اندر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا قعدہ بھول گیا اور امام کھڑا ہو گیا، اب وہ مکمل کھڑا ہو چکا ہے، اب اگر کسی مقتدی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ لقمہ دینے کا محل ہی نہیں۔ اور اگر امام نے لقمہ لے لیا اور وہ قیام سے پھر لوٹ آیا قعدہ کی طرف تو امام کی نماز بھی نہ ہوگی، جب امام کی نہ ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نہ ہوگی، تو دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو ہمیں خصوصی طور پہ نظر میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور امام انسان ہوتا ہے اور انسان بھول سکتا ہے، تو 3 اور 4 رکعتوں والی نماز کے اندر امام 2 رکعتوں پہ بیٹھنا بھول گیا، تو ایسی حالت میں اگر امام ابھی کھڑا مکمل نہیں ہوا تو لقمہ دیا جا سکتا ہے، امام مکمل کھڑا ہو چکا تو اب لقمہ نہیں دیا جا سکتا، جو لقمہ دے گا، جو بولے گا، جو امام کو یاد دلائے گا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر امام نے لقمہ لے لیا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔